السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع کل جو ہم نے کہا تھا فرشتوں سے متعلق کچھ باتیں، مزید اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور کہا ہم نے کہ جسم اور طاقت میں فرشتوں کی مخلوق بھاری بھرکم ہے، بڑے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں نقل کی ہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ منہم مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور کہا کہ فرشتوں کو اس نے اللہ کے میسیج کو اس کے پیغمبروں تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح فرشتے ان میں سے بعض پر والے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، اور کسی کے 4 پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں جسے چاہے اضافہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق احادیث میں وارد ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا، سورہ نجم میں اللہ نے کہا کہ دوسری بار اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا سفر معراج میں، اور کہا کہ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہ رآ جبریل لہو 600 جناح۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جب دیکھا تو ان کے 600 پر ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے رآہ مرتین، یعنی اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ کب؟ جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی سے پہلے جو مدت تھی اسے فترہ کہتے ہیں، فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی وحی کا سلسلہ اس درمیان آنا بند ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد چند دنوں تک، بعض اہل علم نے کہا کہ 40 دنوں تک، بعض نے کہا کہ 6 مہینے تک، تو اس طرح مختلف روایتیں ہیں۔ تو بہرحال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان چند دن کا فاصلہ تھا۔ تو چند دن تک جب وحی نازل نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی گھبرا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی یا محمد کہہ کر۔ جب آسمان پہ آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں گویا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر اللہ کے نبی گھبرا گئے اور جاتے ہیں اپنے زوجہ محترمہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ دثرونی کہ مجھ پر کمبل اڑا دو۔ تو اس کے بعد دوسری بار جو آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں وہ سورہ مدثر کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو ان کی اپنی اصلی شکل میں جو 2 مرتبہ دیکھا، ان میں سے پہلی مرتبہ یعنی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی نازل ہونے سے پہلے جب اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے تو آسمان میں آپ نے حضرت جبریل کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ پہلی بار ہے۔ اور دوسری بار سفر معراج کے موقع پر دیکھا۔ اس کو آپ تمام طالبات ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے بعد معزز طالبات، فرشتوں کے حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، جیسا ہم نے کہا کہ ان کی انگنت مخلوق ہے، اور ان کی بعض ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، اور بعض نام بھی ذکر کیے ہیں، جیسے حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل۔ یہ 3 نام ہمیں قرآن میں اور احادیث میں ملتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد پڑھتے تو تہجد کی نماز میں اس کی شروعات جو ہے مختلف دعاؤں سے کرتے، تو ان میں سے اس دعا سے بھی اللہ کے نبی اپنی جو ہے تہجد کی جو ہے نماز کی شروعات کرتے، دعا استفتاح کے طور پر پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی اپنی نماز شروع کرتے تھے۔ تو اس دعا میں بھی ان تین فرشتوں کا نام ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ بہرحال ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں جو وحی لے آنے کا کام کرتے تھے، اور حضرت جو ہے میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بادلوں کو مختلف مقامات پر پہنچا کر جو ہے بارش جو ہے برسایا کرتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے۔ ایک اور فرشتے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اسرائیل کہتے ہیں، جبکہ اسرائیل آپ کا نام نہیں ہے، صحیح نام جو ہے ملک الموت ہے، موت کے فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام ذکر کیا ہے فرشتے کا، جو جہنم میں جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اللہ محافظ اور نگران کے طور پر مقرر کرے گا، ان کا نام ہے مالک۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جب اللہ حفاظت کرے ہم سب کی نار جہنم سے، جب جہنمی جہنم میں سزا بھگت رہے ہوں گے اور جہنم کی سزا ناقابل برداشت ہوگی، تو وہ خازن سے کہیں گے جو وہاں کے ذمہ دار اور داروغے ہوں گے، یا مالک، اے مالک نامی فرشتے، آپ اپنے رب سے کہیے وہ ہمارا کام تمام کر دے، وہ ہمیں موت دے دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک موت نہیں، 100 موت نہیں، 1000 موت کو پکارو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد ان سے کہا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مالک کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے منکر اور نکیر بھی ہمیں یہ نام ملتے ہیں۔ یہ کون فرشتے ہیں منکر اور نکیر؟ یعنی جو قبر میں ہر انسان کو دفن کرنے کے بعد جب سوالات کرنے کے 2 فرشتے آئیں گے، احادیث میں ان کا نام منکر اور نکیر بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر انسان کے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی پاس 2 جو ہے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ معزز فرشتے جو لکھتے ہیں، ہر انسان کے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں، ان کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین۔ اور اسی طرح مؤمن بندے کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا سبحان اللہ کہ مؤمن بندوں کی حفاظت فرشتوں سے ہوتی ہے، جیسے اللہ نے کہا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ سورہ رعد میں اللہ نے کہا کہ ایک مؤمن بندے کے آگے اور پیچھے سے فرشتوں کی جانب سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے مومن بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہر انسان کے پاس کرامن کاتبین کے نام سے جو ہے 2 فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، تو جہنم میں جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ یہ 19 فرشتے کون ہوں گے؟ جو جہنم کے داروغے ہوں گے۔ علیہا 19 اللہ نے کہا سورہ مدثر میں کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح اور شام نماز فجر کے موقع پر اور نماز عصر کے موقع پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بعض فرشتے، اور بعض فرشتے سبحان اللہ اوپر چڑھتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یعنی صبح نماز فجر کے موقع پر، نماز عصر کے موقع پر بعض فرشتے نیچے اترتے ہیں تو بعض فرشتے اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہے یعنی باقاعدہ ان کا نزول آسمان دنیا یعنی زمین پر جو ہوتے رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے رشتے کو جوڑنے کے لیے اگر رشتہ دار جو ہے ان سے کٹ کر چلے جائیں لیکن یہ جوڑنے کی فکر کرتا ہے، ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ رشتہ دار اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں لیکن پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، اس رشتے کو جوڑنے والے کے حق میں اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو ان رشتہ داروں کی مکاری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے فرشتوں کے حوالے سے یہ تفاصیل وارد ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے معزز طالبات، فرشتوں پر ایمان یہ ضروری ہے، ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی گزاریں تو ایسی گزاریں کہ ہر لمحہ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور کوئی بھی بات کہنے سے پہلے تصور رکھیں اللہ تعالیٰ ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید پر جو ہے ہمیں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عمل میں یعنی زیادتی جو ہے لے آئے، اور جو کچھ ہم جو معلومات حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں وہ باعث
سے جو ہے خیر بنائے. آمین. فجزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وشکرا.